الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید سے 2 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس پر کئی یار لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح عبادت جو ہے وہ رب کی ہے، اسی طرح مدد بھی صرف رب سے ہی لی جا سکتی ہے اور کسی سے نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی مددگار اللہ ہے. اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہر طاقت کا حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس پر مختلف تفاسیر ہیں. ایک تفسیر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب عبادت کرنے کے ایک ظاہری ادب ہوتا ہے اور ایک باطنی ادب ہوتا ہے. ظاہری ادب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، قبلے کی سمت کی طرف منہ کیا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ جو ظاہری طور پہ آداب ہیں نماز کے وہ پورے ہونے چاہیے. اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ جو ظاہری آداب تھے وہ تو میں بجا لایا، اب جو باطنی ادب ہے نا نماز کا، تو ہماری مدد کر، ہمیں وہ ادب بھی نصیب فرما. اور نماز کا جو باطنی ادب ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری ادب تو یہ ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہوں، باوضو ہوں، قبلے کی طرف منہ ہو، نماز کا وقت ہو. تو باطنی ادب یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تم رب کا دیدار کر رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو، اس کی زیارت کر رہے ہو، یا کم از کم درجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس خیال میں نماز پڑھنی ہے. تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ ظاہری جو میں کر سکتا تھا، جو عبادت کے ظاہری آداب تھے وہ میں نے پورے کر لیے ہیں، میرے مالک اب باطنی آداب تیری مدد سے مجھے نصیب ہو گئے. تو گویا بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے. اور یہاں پر کچھ جو لوگ ہیں
وہ امت مسلمہ پر ایک فوراً فتویٰ صادر فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی، جس طرح عبادت اللہ کی ہے اسی طرح غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے وہ شرک ہے۔ عبادت جس طرح صرف اللہ کی ہے تو مدد بھی صرف اللہ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کی وضاحت خود فرمائی ہے۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر قرآن فرماتا ہے، بعض اوقات قرآن کی تفسیر حدیث فرماتی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ قرآن کی تفسیر، قرآن جو ہے خود مفسر بھی ہے، خود مفسر بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کوئی تمہیں پریشانی ہو تو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اب نماز اور صبر کوئی خدا نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ تو نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا اللہ خود حکم دے رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگی تو شرک ہے۔ تو معاذ اللہ اس کا مطلب ہے جو صبر اور نماز سے مدد مانگے گا تو ان کے فتوے کی ذات میں آ جائے گا۔ تو قرآن مجید کو سمجھا نہیں لوگوں نے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو تم نے نماز اور صبر سے مدد مانگنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کو نماز بھی پسند آئے اور اللہ کو صبر بھی پسند آئے، تو پتہ چلا جو اللہ کے پسندیدہ ہوں وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو امت مسلمہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کو فاعل حقیقی سمجھ کے مدد مانگے۔ فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی ہے، واجب الوجود تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں ہے۔ فاعل حقیقی تو خود اللہ ہے اور اللہ کے کرم سے ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو صبر سے بھی کچھ نہیں ملتا، نماز سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ یہ صبر اور نماز سے تبھی سب کچھ ملتا ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو جو امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں، اہل علم ہیں، اہل ادب ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر سمجھ کر کسی سے مدد لیتے ہیں۔ تو جس طرح نماز اور صبر اللہ کی محبوب ہیں، یہ مدد کر سکتے ہیں، لہٰذا امت اللہ کے محبوبوں کو محبوب سمجھ کے مدد مانگتی ہے، معبود سمجھ کے مدد نہیں مانگتی۔ تو عزیزان محترم، یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نعبد اور نستعین جمع کا صیغہ ہے۔ آپ اکٹھے کھڑے ہیں تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ فاتحہ میں جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو جمع کے صیغے سے پڑھتے ہیں۔ اس راز کو سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے کھولا ہے۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ آگے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوگا۔ آپ آگے پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ پہلے آپ صراط مستقیم مانگیں گے، پھر انعام یافتہ لوگوں کا راستہ آپ مانگیں گے۔ آگے جو انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہتے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ آپ عبادت میں کھڑے ہوں، نماز میں کھڑے ہوں، تو اپنی عبادت کو وہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی عبادت میں ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ گویا وہ ایک فقہ کا مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ گندم خریدتے ہیں 2 من، اس میں سے 20 کلو خراب ہے، باقی ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اجرت کا قانون سکھایا جا رہا ہے، مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ نے گندم خریدی تھی تو سودا ہوا تھا ساری کا۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ جب جو ٹھیک گندم ہے وہ رکھ لو، جو خراب ہے وہ واپس کر دو۔ اور قانون کیا کہتا ہے کہ جب سودا ہوا تھا ساری کا ہوا تھا، رکھنی ہے تو ساری گندم رکھو، واپس کرنی ہے تو ساری کرو۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو کے اللہ کے محبوبوں کی عبادت میں اپنی عبادت کو ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کاملوں کی عبادت رکھ لے اور ناقصوں کی عبادت واپس کر دے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح ہے نا کہ اگر کسی کے پاس پھٹا پرانا نوٹ آ جاتا ہے تو وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، تو اچھی نوٹوں کی کاپی میں اس کو ملا کے چلا دیا جاتا ہے، وہ خستہ وہ ناقص نوٹ بھی چل جاتا ہے کامل نوٹوں میں۔ تو یہی بتایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہیں تو کاملین، واصلین، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی عبادت میں اپنی عبادت کو ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری عبادت کو قبول کر لے، یہ ناقصوں کی عبادت جو ہے وہ رد کر دے، کاملوں کی عبادت قبول کر لے؟ یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبول کرے گا تو ساروں کی کرے گا، ناقصوں کی عبادت بھی قبول ہو جائے گی اور کاملوں کی عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرو؟
ذوالقرنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَعَيْنُونِي بِقُوَّةٍ، اے میری قوم میری مدد کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے میری قوم میں سے جو میری مدد کرے؟ تو لوگ حقیقت میں قرآن مجید کو سمجھے نہیں ہیں، قرآن کے اسرار اور رموز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن ہمیشہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے جیسے جن کے دلوں میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے۔ قرآن ان کی مجلس میں سمجھ آتا ہے جن کا سینہ مدینہ مان چکا ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت لیتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ اب عام آدمی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت والا ہے جس سے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں یا گمراہی والا ہے جس سے قرآن سیکھ رہے ہیں؟ یہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم کا لفظ چونکہ دو الفاظ سے مرکب ہے اور ہر مومن کی چاہت کا خلاصہ ہے، ہر شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، طلب کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم اپنے لفظ و معنی کے لحاظ سے، لفظ اور معنی کے لحاظ سے نہایت ہی خوبصورت پیغام ہے، اور اس کی روشنی کائنات کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس لفظ کو استعمال کیا۔ اگر ہم ان تمام آیات کا خلاصہ مرتب کریں، جمع کریں، تو قرآن مجید برہان رشید میں اس کے جو بڑے شعبے بنتے ہیں وہ 3 بنتے ہیں۔ صراط مستقیم کے جو شعبے بنتے ہیں وہ کتنے بنتے ہیں؟ 3 بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور نمبر 2 صراط مستقیم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، اور صراط مستقیم کو اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک صراط مستقیم کے جو نام متعین فرما رہا ہے وہ 3 ہیں، صراط اللہ، اور دوسرا صراط الرسول، اور تیسرا صراط الاولیاء۔ یہ 3 رستے ہیں۔ تو پہلے صراط اللہ یعنی جو اللہ کا رستہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کو جو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو قرآن مجید میں صراط اللہ کے لفظ موجود ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کا یہ بیان ہے ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم پر ہونا اور اللہ کی ذات کی طرف صراط کا منسوب ہونا، اس کے تقاضے مختلف ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مقصود ہے، وہ راستہ نہیں، راستے پر کسی اور کے لیے گامزن ہونا یہ اس کی شان نہیں، بلکہ اس کا تو ہر طرف سے ارادہ کیا جاتا ہے اور اس کے دربار تک پہنچنے کی ہر طرف سے جستجو کی جاتی ہے، اور ہر چاہت کا کارواں اسی کے در کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے صراط مستقیم پر ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں نقل کیا، وہ فرماتے ہیں من طالبہ فل یطلبہ علی صراط مستقیم، جس نے اللہ کو ڈھونڈنا ہو اسے چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے۔ تو صراط مستقیم پر چلنے سے اس رب کو وہ پا لے گا، چونکہ صراط مستقیم پر چلنے سے رب ملتا ہے، تو اس واسطے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم پر جو پہنچے گا وہ صراط مستقیم پر جو قائم رہے گا اور صراط مستقیم سے آگے پیچھے نہیں ہٹے گا، تو یہ شخص انشاءاللہ رب کو پا لے گا۔ اور دوسرا مطلب کیا بنتا ہے؟ صراط مستقیم کی انتہا اللہ کی ذات پر جا کر ہوتی ہے۔ صراط مستقیم کا اختتام، صراط مستقیم جہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے وہ اللہ کا دربار ہے۔ تو چونکہ صراط مستقیم سے اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف رسائی ملتی ہے، تو اس کا اختتام کسی اور دہلیز پر یا کسی اور در پر نہیں ہوتا۔ صراط مستقیم بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف انتہا ہوتی ہے، تو اس واسطے کو صراط اللہ کہا جاتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم تو کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوسری آیت بھی جو ہے نا مفہوم واضح کرتی ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبَّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بے شک تمہارے رب کی طرف منتہا ہے، یعنی انتہا ہے، جہاں جا کے کامیابیوں کو تسلی ملتی ہے، فلاح و کامرانی یقینی ہو جاتی ہے، وہ رب ذوالجلال کا دربار ہے۔ تو جس طرح وہاں پر لفظ منتہا کا استعمال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس جا کر انتہا ہو جاتی ہے، اور وہ آخری مرکز ہے اور مقام ہے جہاں رب ذوالجلال بندے کو پہنچانا چاہتا ہے اور اپنے دربار تک بندے کو رسائی عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اور تفسیر کبیر میں
امام فخر الدین رازی نے اس کی تشریح کی ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی پگ ڈنڈیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو خالق کائنات جل جلالہ صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہے اور بلا رہا ہے، اس کا پیغام مسلسل آ رہا ہے، تو اس بنیاد پر کہہ دیا گیا ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو ان ربی علی صراط مستقیم، ایک تو صراط مستقیم جو ہے وہ رب کا رستہ ہے، اور دوسرا صراط الرسول، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط اللہ، وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ جس کے لیے سب کچھ ہے، وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ نے صراط اللہ کہہ کر تعبیر کیا اس واسطے کہ ساری ہدایت حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ گواہی دی اور قرآن حکیم کے ذکر کے ساتھ آغاز کیا کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم پر ہونے کے کئی مطالب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس راستے پر گامزن ہیں اور اللہ کے دربار کی طرف آپ کا سفر جاری ہے۔ اس انداز میں خود رسائی حاصل ہے اور لوگوں کو اللہ کے دربار کی طرف رسائی دلوا رہے ہیں۔ خود موجود ہونے کے لحاظ سے بھی آپ اسی صراط مستقیم پر گامزن ہیں اور اس واسطے صراط مستقیم کو آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوروں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اور پھر ان کی انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صراط مستقیم پر ثبات ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بیان کر دیا۔ یہاں دال کا معنی دوسرے لوگ کچھ اور کرتے ہیں، لیکن امام فخر الدین رازی نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر دالن کا معنی کیا ہے۔ دال کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ عرب والے اس درخت کو دالا کہتے ہیں جو لمبے چوڑے صحرا میں ایک ہی ہو اور دور دور تک کوئی درخت اس کے سوا نظر نہ آ رہا، اس کو دال کہتے ہیں۔ یہ امام فخر الدین رازی نے۔ تو وہ درخت جو اتنے بڑے صحرا میں ایک ہی ہو، اس کو دیکھ کر راہوں کو متعین کیا جاتا ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا تعین، اور منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ہر طرف سے چلنے والا راہی اس کو سامنے رکھتا ہے اور اسی کے پاس جا کر اپنے راستے کا تعین کرتا ہے، اس لیے اس کو دال کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت کو اجاگر کیا کہ انسانیت کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور عرب جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ ہم نے تجھے اس دور میں ہدایت کا علم بردار پایا ہے اور لوگوں کو آپ کے صدقے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ محبوب اب کوئی نہیں ہے جو اس طرح اور کوئی ہو، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور نبوت جو ہے آپ آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، اب سب کی نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، حقیقت میں صراط مستقیم آپ ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت ساری زمین بانج تھی اور کہیں کسی طرح کی کوئی پیداوار نظر نہیں آ رہی تھی اور کوئی درخت بھی بار آور نہیں تھا اور کسی پر بھی ایمان معرفت اور حقانیت کا کوئی پھل نظر نہیں آ رہا تھا، تو خالق کائنات نے اس وقت بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں معرفت موجود تھی اور ہدایت کا جذبہ موجود تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے آپ کو دعلن کے ساتھ تعبیر کیا اور صراط مستقیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ تعلق ہے اس کو ہمیشہ کے لیے واضح فرما دیا۔ اسی طرح ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسلمان نہیں تھا تو صراط مستقیم پر بھی نہیں تھا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا اب صراط مستقیم پر آ گیا، لیکن جب وہ مسلمان نہیں تھا وہ یہ دعا بھی نہیں کرتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اور جب یہ مسلمان ہو گیا اب آخری زندگی کی نماز تک وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب ابن جریر طبری نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں، انہوں نے کہا صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صراط مستقیم انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم میں ہوں۔ گویا جب بندہ ساری
زندگی صراط مستقیم مانگتا رہتا ہے، اور صراط مستقیم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے، محبوب کی زیارت ہوتی ہے، جانے جانا کو پا لیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی کے آخری مراحل میں زیارت نہ کر سکے تو قبر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، گویا صراط مستقیم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اور تیسرا رستہ ہے صراط الاولیاء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ۔ اللہ نے اس راستے کو بھی صراط مستقیم کہا ہے، یعنی جو اولیاء کا راستہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء کرام ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور یہ بہترین سنگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دوسرے مقام پر وضاحت کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ راستہ ایک ہی ہے۔ وہ راستہ میں نے اپنی طرف بھی منسوب کیا ہے، اللہ کی طرف بھی راستہ کی نسبت اور لحاظ سے ہے، اور وہی راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، وہی راستہ اللہ نے شہداء صالحین کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ اب اس میں یہ جو نسبت ہے، یہ صراط مستقیم کا اجالا ہے، یہ روشنی ہے صراط مستقیم کی۔ تو یہ صراط مستقیم دیکھیں، اللہ نے قرآن پاک میں یہ تین بڑے جو راستے بتائے، اللہ کا راستہ صراط مستقیم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ صراط مستقیم، اولیاء کا راستہ صراط مستقیم۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ ساری جو تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور خود فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے مالک، تعریفیں تو تیرے لیے ہیں، اور خود تو تعریف کرتا ہے اپنے محبوب کی، اور کہیں فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہیں جی، کہیں فرماتے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہیں فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ میرے مالک، ساری تعریفیں جب تیرے لیے ہیں، تو خود کبھی محبوب کی تعریف کرے، کبھی اولیاء کی تعریف کرے۔ فرمایا جن کو میں نے شانیں دی ہیں، ان کی تعریف بھی در حقیقت میری تعریف ہے۔ تو یہ صراط مستقیم جو ہے، اللہ کا راستہ بھی صراط مستقیم، محبوب کا راستہ بھی صراط مستقیم، اولیاء کا راستہ بھی صراط مستقیم، یہ سارے راستے صراط مستقیم ہیں، اور یہ کوئی جدا نہیں ہے۔ جو ان راستوں پہ چلتا ہے وہ خدا کو پا لیتا ہے۔ تو میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ لوگ ہیں قرآن پڑھ کے ہدایت لیتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک تو قرآن نے اس بات کی نفی کر دی کہ ہمارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور فتوے صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں، او جی دیکھو یہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، ادھر بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، ادھر بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ جی قرآن تو ایک ہی ہے، جہاں سے مرضی ہے بچوں کو پڑھا لو۔ جب لوگ سب کو ایک سمجھتے ہیں تو قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یزید بھی قرآن پڑھتا تھا، اور میرے حسین نے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا ہے۔ یہ صحابہ بھی قرآن پڑھتے تھے، عاشقین بھی قرآن پڑھتے تھے، منافقین بھی قرآن پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کیا قرآن پڑھنے والے سارے برابر ہیں؟ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت لیتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے یہ آیت رکھی جاتی ہے، وہ کہتے یار یہ تو چلو اچھا ہوا، ہم احتیاط کریں گے، ہم سبقت لسانی سے کام نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں گے، آج کے بعد ہم سب کو برابر نہیں سمجھیں گے۔ لیکن ہم علم نہیں رکھتے، ہم شعور نہیں رکھتے، ہم ادراک نہیں رکھتے، ہم فہم و فراست نہیں رکھتے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہ ہدایت والا ہے، قرآن پڑھ کے اس کو ہدایت ملی ہے، اور یہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے یہ تینوں جو ہیں راستے قرآن پاک سے آپ کو آیات بینات پڑھ کے واضح کیا ہے کہ اللہ کا راستہ، اس کے رسول کا راستہ، یہ اولیاء کا راستہ، یہ جدا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے منزل، ایک ہوتا ہے نشان منزل۔ یہ جو راستے ہیں اولیاء کے، یہ نشان منزل ہیں۔ منزل تو اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارا مطلوب، ہمارا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جو اللہ کے محبوب ہیں سارے لے کے تو اسی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، اسی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ تو اب مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھے لوگ ہیں، وہ ہدایت والے کون ہیں؟ جو قرآن پڑھ کے انبیاء، اولیاء، اصفیاء، ازکیاء کے پیچھے چلیں، ان کو قرآن پڑھ کے ہدایت ملی ہے، اور جو قرآن پڑھ کے ان کے پیچھے پڑھیں وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو جب بھی ہم نے قرآن سمجھنا ہے، درس قرآن میں جانا ہے، قرآن پاک کی بات کرنی ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، تو یہ ہم نے اس جملے کو مینار نور بنانا ہے، اس روشنی بنانی ہے، اور قلب و اذہان کو منور کرنے کا ذریعہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھ کے انبیاء اولیاء کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہیں ہدایت والے، اور جو قرآن پڑھ کے پیچھے پڑھتے ہیں انبیاء اور اولیاء کے، وہ ہیں گمراہی والے۔ اس بات کو ہم نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ ہم بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو ان لوگوں سے پڑھائیں گے کہ جو قرآن پڑھ کے صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کے راستے والے ہیں، اولیاء کے راستے والے ہیں، اور جو قرآن پڑھ کے ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہدایت والے ہیں، اور جو قرآن پڑھ کے ان کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ گمراہی والے ہیں، اور جو قرآن پڑھ کے ان کا ذکر کر کے ان کے چہرے کھلتے ہیں وہ ہیں ہدایت والے، اور جو قرآن پڑھ کے ان لوگوں کا ذکر، پاک باز نفوس کا ذکر سن کے جن کے چہرے جلتے ہیں وہ ہیں گمراہی والے۔ تو اولیاء کے راستے پر جو بندہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی چادر میں وہ چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ چونکہ یہ رمضان المبارک کا وقت، ٹائم انتہائی مختصر ہوتا ہے، ایک حدیث پاک عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ کسی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کتاب البر والصلہ کے اندر جو ہے نا امام مسلم نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اللہ کے ولی کو، دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے، تو یعنی دینی بھائی کو، ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا تو اللہ کے بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے کسی اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے، ادھر سے اللہ فرشتوں کو روانہ فرما دیتا ہے۔ تو اب وہ جب بندہ وہاں سے چلا اپنے گھر سے ایک اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسے راستے پر ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا، وہ شکل انسان میں کھڑا تھا۔ تو جب وہ مرید صادق جو مرشد کے پاس ایک انسان کے پاس جا رہا ہے، مقصد بڑا اعلیٰ ہے، جب وہ اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے اس کو روکا اور اس سے پوچھا کہ آئینہ تریدو، کہاں جانے کا تیرا ارادہ ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے نا اللہ کے بندوں کو ملنے کے لیے، تو گھر والے پوچھتے ہیں، راستے میں پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہوتا ہے۔ تو اب اس کی شرح کے اوپر بھی گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو لگتے ہوں کوئی اور ہیں اور ہوں وہ فرشتے، آپ کی سمجھ میں کوئی اور ہو۔ کہاں آئینہ تریدو، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اریدو اخن لی فی ھذا القریہ، وہاں ہمارے دینی بھائی رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا تیرا اس سے کوئی لین دین ہے؟ اس نے تجھے کوئی پیسے دے رکھے ہیں؟ تمہارے کوئی معاملات ہیں؟ کس لیے جا رہے ہو وہاں پہ؟ تو وہ کہتے نہیں، میرا اس سے کوئی لین دین نہیں، کوئی سونے چاندی کا کوئی کاروبار نہیں، کوئی تجارت نہیں، صرف میں اس لیے جا رہا ہوں کہ انی احببتہ فی اللہ، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اللہ کی محبت یاد آتی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، اور اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے خدا کی یاد آ جائے۔ تو میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے جو ہے میں ان سے ان کی سے محبت کرتا ہوں اور ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ تو وہ فرشتہ جو ہے نا کہتا ہے کہ تو اللہ کے دربار، اللہ والوں کے دربار کا مسافر ہے، تو جا رہا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، آج تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ رب کو پہلے پتا تھا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں نے تیرا انٹرویو کرنا تھا، تو اس سے پتا کرنا تھا کہ تو کیا کرتا ہے، کس لیے جا رہا ہے، اور جو ہے نا میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تو اس اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں صراط مستقیم کو کتنا ہم نے ڈیفائن کیا ہے، اس کی کتنا جو ہے خلاصہ آپ کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ آج کا یہ لیکچر سن لیتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلے گا، میں نے مسلم شریف کا حوالہ دیا ہے کہ اس کو یہ پیغام فرشتہ دیتا ہے، مرید صادق، تم نے اس شیخ کو اللہ کے لیے محبوب بنایا تھا اور اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے تو اس اللہ کے بندے سے پیار کرتا ہے اور اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔